better. Jan, if you have any questions, you can come up there. پہلا میرا سوال یہ کہ آپ نے کہا کہ ہمیں قرآن کو پڑھنا چاہیے جس زبان جتنا مجھے پتا ہے کہ میں نے کوشش کی کہ انگلش میں جتنا پڑھوں، لیکن اکثر جب میں قرآن پڑھتا ہوں تو ایک وقت میں اس سے پوری قرآن کی سمجھ نہیں آتی ہے. تو مجھے آپ سے سوال پوچھا تھا کہ ہم لوگ قرآن کو کیسے پڑھیں. جی آپ کا کیا نام تھا؟ زیدان. آپ کے سوال کا بہت شکریہ. قرآن کو کیسے پڑھیں، کیونکہ جب پڑھتے ہیں تو کچھ باتیں سمجھ نہیں آتی، کنفیوژن ہوتی ہے. ٹھیک بات ہے. میں جب قرآن پڑھنے لگا تھا شروع میں تو مجھے بھی یہی مسئلہ ہو رہا تھا. قرآن کا ترجمہ پڑھنا شروع کیا، مجھے بات سمجھ نہ آئے بہت ساری وجوہات کی وجہ سے. یعنی ایک تو یہ کہ مضمون بہت جلدی بدل جاتا ہے، دوسرا جو بات پہلے کی گئی تھی وہ دوبارہ کہی جا رہی ہے، اور پھر کوئی بات کی جاتی ہے مجھے سمجھ نہیں ہوتا ہے کس چیز کی طرف اشارہ ہو رہا ہے، اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے. تو بہت سارے اس طرح کے سوالات ذہن میں آتے ہیں. تو میرے نزدیک آپ ایک ایکسرسائز جو آپ کو کرنی چاہیے نا زیدان، اور آپ سب کو بھی، کہ آپ قرآن ترجمے سے پڑھو، اور جہاں جہاں آپ کے ذہن میں سوال آتا ہے نا ان سوالوں کو ریکارڈ کر لیا کرو، لکھ لیا کرو یا نوٹس بنا لیا کرو کہ اس آیت کے بارے میں میرے یہ سوال ہیں، اس آیت کے بارے میں میرے یہ سوال ہیں. یہ بہت اچھی پریکٹس ہے. اس سے آپ کا ذہن ان سوالوں کے جواب کی تلاش میں نکلے گا. اور الحمدللہ یہاں پر ہمارے ملک میں اہل علم کی کوئی کمی نہیں ہے، اور اب تو آن لائن بھی ریسورس کی کوئی کمی نہیں ہے. تو بہت ساری آیات پر تو میں نے خود بھی بہت کام کیا ہے، لیکن اوروں نے بھی بہت کام کیا ہے، تو اس کا آپ فائدہ اٹھا سکتے ہو. لیکن اس کا پہلا سٹیپ یہی ہوگا کہ ٹھیک ہے واقعی آپ ترجمے میں پڑھو گے قرآن تو کچھ چیزیں ایسی ہوں گی جو سمجھنا مشکل ہوتا ہے. اور میری امید یہ ہے کہ انشاءاللہ آنے والے 1-2 سالوں کے اندر میں پورے قرآن کا ایک آسان زبان میں درس مکمل کر سکوں اردو میں، جس کو میں اویلیبل کر دوں انشاءاللہ آن لائن یوٹیوب کے اوپر، تاکہ اگر آپ کا کسی خاص آیت کے بارے میں کوئی سوال ہے ہو سکتا ہے میرے درس میں اس کا جواب آ جائے. اور اگر نہ بھی آئے تو میں ایسا میکینزم بنانا چاہ رہا ہوں کہ خاص کر ہمارے لوگوں کے لیے اردو میں، لیکن باقی امت کے لیے انگلش میں بھی، کہ کسی کا کسی بھی آیت کے بارے میں کوئی سوال ہو یا خیال ہو کہ اس آیت کا کیا مفہوم ہے، یا اس آیت کو کیسے سمجھا جائے، یا اس آیت کے بارے میں میرا یہ خیال ہے یہ صحیح ہے کہ نہیں ہے، تو میں ایک ایسا آن لائن پلیٹ فارم بنانا چاہ رہا ہوں کہ لوگ اپنے سوال بھیج سکیں، اور پیچھے علماء کی اور ریسرچرز کی، محققین کی ایک ٹیم ہو جو اس کا جائزہ لے کے اس کا صحیح طریقے سے جواب دے سکے، اور اس طرح ایک پلیٹ فارم بن جائے جس سے امت قرآن کے ساتھ انگیج کر سکے. کیونکہ ابھی وہ گیپ موجود ہے. عام انسان کے دماغ میں کوئی سوال آتا ہے تو کہتا ہے چلو میں تفسیر اٹھا کے پڑھ لیتا ہوں، تفسیر سے وہ اور کنفیوز ہو جاتا ہے، اس کے لیول کا اس کو جواب نہیں ملتا. تو انشاءاللہ اس کی طرف میں محنت کرنے کی کوشش کریں. آپ دعا کریں کہ اس میں اللہ تعالیٰ کامیابی دے. جزاک اللہ خیر. میرا آپ سے ایک اور سوال ہے. جی تو آپ کی ویب سائٹ بیانہ اکیڈمی جو ہے جی، تو اس میں ویژولی امپیئرڈ لوگوں کے لیے کیا فیسلٹیز ہیں؟ کیونکہ میری بھی آئی سائٹ بیسکلی نہیں ہے، بہت کم میرے آئی سائٹ، تو کیا فیسلٹیز ہیں؟ بیٹا ابھی تو ہماری ساری ویڈیوز وغیرہ آئی گیس آپ کے لیے تو آڈیوز ہوں گی نا پھر، لیکن اس کے علاوہ آپ بتاؤ مجھے آپ کو کس فیسلٹی کی ضرورت ہے تاکہ میں اپنی ٹیم سے اس کے بارے میں بات کر سکوں. جیسے کہ اگر میں آن لائن کورس کرنا چاہوں اسلام کے بارے میں، اس کے لیے فیسلٹیز ہیں؟ تو وہ تو اب تقریباً آڈیو میں ہے، لیکن آئی سی وی کین ڈو فار ایٹ لیسٹ عربی پڑھانے کے لیے، قرآن پڑھانے کے لیے تو آپ کو آڈیو فیسلٹیز کافی ہوں گی. عربی کے لیے انشاءاللہ میں اپنی ٹیم سے بات کرتا ہوں کہ ویژولی امپیئرڈ کے لیے کیسے کر سکتے ہیں. جزاک اللہ خیر. یو آر ویلکم ینگ مین. ویری پراؤڈ آف یو. My name is Sairaf. My question is جیسے بھی آپ نے خود ہی کہا کہ ہم نمازیں پڑھتے ہیں لیکن وہ نمازیں ایسی ہیں کہ نماز کا حق ادا نہیں ہوتا. ہم ایسی سوسائٹی میں بڑے ہوئے سر کہ جس میں ہر چیز بڑی کنڈیشن رہی ہے ہمارے ساتھ. لیکن ہم جب چھوٹے تھے تو ڈر لگتا تھا، تو کہتے تھے کہ دعا مانگ لو اور صورتیں پڑھ لے تو ڈر چلا جائے گا. پھر بڑے ہو گئے تو اچھے مارکس کے لیے نماز کے لیے دعا کر لو. تو تعلق جو ہمارا اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے وہ بڑا کنڈیشن سا ہے. لائک جو چیز مجھے چاہیے ہوتی ہے تو کہتے ہیں ہر چیز اللہ سے مانگو. جسٹ آئی وانٹ یور گائیڈنس، ہاؤ کین وی ریڈیفائن آور ریلیشن شپ ود اللہ، جس میں ہمارا تعلق اللہ تعالیٰ کے ساتھ صرف محبت کا ہو، صرف کمپیشن کا ہو، اور نیڈ بیس ہمارا ریلیشن شپ نہ ہو. آئی جسٹ وانٹ ٹو گائیڈ اس. جی ہماری پوری ینگسٹرس کے ساتھ یہی پرابلم چل رہا ہے. جسٹ وانٹ ٹو ریڈیفائن آور ریلیشن شپ ود اللہ. جی جی شکریہ آپ کے سوال کا. پہلی بات تو یہ کہ اللہ تعالیٰ سے جو ہمارا تعلق ہے اس کی ایک بنیاد نہیں ہے، بہت ساری بنیادیں ہیں، اور انسان جس مرحلے میں گزر رہا ہوتا ہے تو اس تعلق کا کچھ پہلو سامنے آگے آ جاتا ہے، پھر دوسرا پیچھے ہٹ جاتا ہے.
میرے نزدیک آپ جو بات کہہ رہی ہیں کہ ایک اس طرح سے ٹرانزیکشن قسم کا تعلق بن جاتا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ جب مشکل ہو تو بس اب تھوڑا قرآن پڑھ لو، یا یہ ہو تو یہ دعا کر لو، یہ مسئلہ ہو تو یہ دعا کر لو، اس میں کچھ حد تک تو بات جائز ہے، ایسا ہوتا ہے اور ایسا ہونا بھی چاہیے. ہمیں اللہ تعالیٰ سے اپنی مشکلوں کے دوران مانگنا چاہیے، دعا کرنی چاہیے. لیکن اگر وہ تعلق صرف اس حد تک رہ گیا تو زیادتی ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ، کیونکہ ہم اللہ تعالیٰ کے پاس آ رہے ہیں جب ہمیں کچھ چاہیے ہوتا ہے، لیکن اللہ کو بھی کچھ چاہیے، لیکن ہم اللہ کی طرف نہیں آ رہے. تو دعا کی جو آیت ہے قرآن میں، اجیب دعوت الداعی اذا دعان فلیستجیبوا لی، بہت خوبصورت الفاظ ہیں. جو بھی دعا کرتا ہے میں اس کی دعا کا جواب فوراً دیتا ہوں جب کہ وہ دعا کر رہا ہوتا ہے. اور اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ خود کہتے ہیں اس کی وجہ سے اب انہیں چاہیے کہ وہ میری بات کے جواب دینے کی بھی کوشش کریں، میری بات کا بھی وہ جواب دیں. یعنی آپ کا تو مطالبہ ہے، اللہ تعالیٰ کا بھی مطالبہ ہے، لیکن خوبصورت بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ آپ میرے مطالبے کا جواب دیں، کہا میری بات کے مطالبے کا جواب دینے کی کوشش تو کرو، قدم تو لو، فلیستجیبوا لی، اور مجھ پر ایمان رکھو، لعلہم یرشدون، تاکہ وہ سیدھے ہو جائیں. تو میرے نزدیک اگر ہم قرآن کا پڑھنا اور سمجھنا عام کر دیں تو وہ جو ریلیشن شپ جس بنیاد پہ اللہ سے تعلق ہونا چاہیے وہ اللہ خود ہی ڈیفائن کر دے گا اپنے کلام میں، اپنے الفاظ میں، اور اس سے زیادہ پاکیزہ ریلیشن شپ انسان کے لیے ہو نہیں سکتا اللہ تعالیٰ کے ساتھ. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. This is Professor Dr. Tabassum Javed from Jinnah College, University of Peshawar. First is my request, since our kids have come to know that you are in the town, they are desperate to listen to you. Please schedule some time for our university too. I have two questions. Surah Dhariyat starts with 4 ayahs. Please quickly explain these 4 ayahs. Oh my God, I can't quickly explain 4 ayat of Surah Dhariyat. وَالدَّارِيَاتِ Uh-huh. وَالْحَامِلَاتِ ذِكْرًا فَالْجَارِيَاتِ يُسْرًا Yes. فَالْمُقَسِّمَاتِ أَمْرًا. جی جی. 4 words بتائیں گے. What are داریات، حاملات، مقسمات and جاریات. And second question quickly. That was the second question. This is the third question. First was request. This is a question. Oh, okay. First was request. اچھا ٹھیک ہے. My second question is, this is an emerging school of thought among the youngsters that everything is right. You have to explain. اچھا. Yeah. This is an emerging philosophy of today's youngsters that nothing is wrong, everything is right. Okay. Whatever you want, please explain this to the youngsters especially. Okay, youngsters, everything is not right. Let's start there. But let me try to say something about Al-Dhariyat. علماء have different opinions. ان کے مختلف اقوال ہیں دھاریات کے بارے میں. پہلی آیت آندھیوں کے بارے میں، دوسری آیت فرشتوں کے بارے میں، تیسری آیت بادلوں کے بارے میں، اور کشتیوں کے بارے میں. لیکن اس مضمون پہ تحقیق کرنے کے بعد جس پہ ہماری ٹیم کو زیادہ اطمینان ہوا کہ یہ چاروں کی چاروں آیات آندھیوں کے بارے میں ہیں. اللہ تعالیٰ آندھیوں کے ذریعے سے والذاریاتی ذروا، جو اٹھانے والی، جو دور تک اٹھا کر پھینکتی ہیں، والذاریاتی ذروا یعنی گرد و غبار. جب ہم اس آیت کا مطالعہ کر رہے تھے تو مجھے اندازہ نہیں تھا کتنی دور تک پھینکتی ہیں. کیا تفسیر ہے والذاریاتی ذروا کی؟ آپ کو معلوم نہیں ہوگا کہ سہارن افریقہ، اس صحرا کی ریت فلوریڈا میں جا کے گرتی ہے، کوسٹ پہ میامی کے. اتنی دور تک آندھیاں ریت کو لے کر جاتی ہیں. فالحاملاتی وقرا، جو بہت بھاری بھاری بوجھ اٹھائے ہوئے ہیں. یہ ہوائیں بادل اٹھائے ہوئے ہیں، پالن اٹھائے ہوئے ہیں، ڈسٹ اٹھائے ہوئے ہیں، والکینک ایش اٹھائے ہوئے ہیں، یہاں تک کہ پوری کلائمیٹ چینج اٹھائے ہوئے ہیں اپنے ساتھ، ٹیمپریچر کنٹرول اٹھائے ہوئے ہیں، ایٹماسفیئر اٹھائے ہوئے ہیں. اتنی یعنی اس دنیا کا جو سارا نظام ہے نا، وہ ان 2 آیات میں بھی آپ سمجھ لیں. اور فالجاریات یسرا، جو ہوائیں آسانی سے چلتی ہیں، جن کی وجہ سے آج تک جو دنیا میں ٹریڈ ہو رہا ہے، جو کپڑے آپ نے پہنے ہوئے ہیں ابھی، یا جو فون آپ کے ہاتھ میں ہے، یا جو جوتے آپ نے پہنے ہوئے ہیں، جو مٹیریل آپ کے گھر کی کنسٹرکشن میں لگا ہے، وہ زیادہ امکان ہے کہ اس میں سے بہت ساری چیزیں سمندر کے ذریعے آپ کے ساحل تک پہنچی ہیں، اور کسی طرح آپ کے گھر تک اور آپ کی دکانوں تک اور آپ کی پلیٹ تک ڈیلیور ہوئی ہیں. اور وہ سارا سسٹم نہیں چل سکتا تھا اگر ہوائیں فیوریبل نہ ہوں. فالجاریاتی یسرا کے اندر بہت عظیم حقیقت جو ہے اس کے اندر مضمر ہے کہ ہماری زندگی کی بہت ساری آسانیاں ممکن ہی نہ ہوتی اگر پانی کے ذریعے سفر نہ ہوتا، اور پانی کے ذریعے سفر ممکن ہے ہی نہیں ہواؤں کے بغیر. فالجاریاتی یسرا فالمقسماتی امرا،
اور اللہ تعالیٰ نے کیا کیا ہے کہ ان ہواؤں کو ان کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے رزق کو ہر جگہ پھیلایا ہوا ہے, ڈیوائڈ کیا ہوا ہے. اس کا فیصلہ ہوتا ہے یہاں بارش ہونی ہے, یہاں نہیں ہونی, یہاں پہ ڈراؤٹ آ جانا ہے, یہاں پر طوفان آنا ہے. اور آپ کو اندازہ نہیں ہوگا کہ شاید جہاں پر ہلکی ہوا چل رہی ہوتی ہے نا, اس کی وجہ سے جو کسی اور جگہ ایٹماسفیرک پریشر بڑھتا ہے اور وہاں طوفان آ رہا ہوتا ہے. کہیں طوفان ہے اور اس طوفان کی وجہ سے کہیں اور آسانی ہے, اور کہیں آسانی ہے اس آسانی کی وجہ سے کہیں اور طوفان ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی تقسیم ہے, والمقسمات امرا. اور اس سب کو بیان کرنے کے بعد مقصد کیا تھا ان 4 آیات کا؟ یہ بتانا کہ جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے, انما توعدون لصادق وان الدین لواقع, اس کا ان سے کیا تعلق ہے؟ تعلق یہ بنایا جا رہا ہے کہ ہم آسمان سے آنے والے فیصلے پر پوری طرح ڈیپینڈنٹ ہیں اس پلینٹ کے اوپر. ہواؤں کے بغیر ہم ختم ہیں. ہمارا رزق, ہماری سسٹیننس, ہمارا سروائیول ان 4 آیات میں اللہ تعالیٰ نے ڈیفائن کر دیا کہ کیا کیا ہو رہا ہے تمہارے اوپر. اور پھر کہا ہے جو فیصلہ آنے والا ہے, جس چیز کا تمہیں وعدہ کیا جا رہا ہے, وہ بھی آسمان سے ہی آنا ہے. اور جس طرح یہ حق ہے وہ بھی حق ہے. انما توعدون لصادق. چلو بریفلی آپ کو یہ بات سمجھا دیں. ہم آج کل کے زمانے میں گاسپس بہت زیادہ ہوتی ہیں, اور ان گاسپس میں سب سے زیادہ مین فیکٹر جو ہے وہ غیبت کا ہوتا ہے. جی. سو واٹ اف اگر ہم اس ٹائم اسٹاپ تو ہو جائیں, ان دا فیوچر ہم لوگ وہ نہیں کریں گے ایسی باتیں, لیکن جو ہم آلریڈی کر چکے ہیں تو اس کو ہم کیسے ریکٹیفائی کر سکتے ہیں؟ لائک فار ایگزامپل آئی مین ٹو سے کہ جس کی ہم غیبت کر چکے ہیں, از اٹ نیسیسری کہ ہم ان سے جا کے خود پرسنلی معافی مانگیں, اور از اٹ ناٹ؟ اور دوسرا کوشچن میرا یہ ہے کہ ہاؤ ٹو پیوریفائی آور سولز اینڈ ہارٹ, کہ ہم ریاکاری اور منافقت سے کیسے بچ سکتے ہیں آج کل کے زمانے میں؟ اوکے, غیبت کے معاملے میں توبہ کرنا میرے نزدیک اس کے لیے لازمی نہیں ہے کہ جس کی آپ نے غیبت کی تھی اس کے بعد جا کے آپ کہیں کہ ویسے میں آپ کو جانتا نہیں ہوں لیکن میں نے آپ کے بارے میں یہ گالیاں کہی تھیں اور اتنی دفعہ کہی تھی, تو میں ریپیٹ کر دوں تاکہ آپ کو کلیئر ہو جائے کہ میں کیا سوچتا تھا آپ کے بارے میں, لیکن اب میں نہیں سوچتا. اللہ مجھے معاف کرے. السلام علیکم. میرا نہیں خیال کہ اس کی کوئی ضرورت ہے. آپ اللہ تعالیٰ سے توبہ کریں اور بس دل کو صاف کر لیں اپنے, دیٹس انف. ٹھیک ہے. تو جو چیز جو انسان کی کوتاہی اللہ نے نہیں کھولی ہوتی نا, اس کو خود کھولنے کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی. اللہ جانتا ہے میرے دل کا عیب, جو غلطی میں نے کی ہے. ریاکاری کے بارے میں یہ بتا دوں کہ آپ کیونکہ یو آر آل اینڈ آئی آر وکٹمز آف دا سوشل میڈیا ویب, اور اس جال کے اندر ایک ہائپر کمپیریسن کلچر بن چکا ہے, اور ہائپر کمپیریسن میں ہر ایک کو اپنے آپ کو آگے دکھانا ہوتا ہے, رائٹ. اس کا سارا الگوریدم یہ ہے کہ آپ اور لوگوں کو دیکھیں کہ انہوں نے کیسی تصویر لی, انہوں نے کیسے فلٹر یوز کیے, انہوں نے کہاں کس بیک گراؤنڈ کے سامنے جو ہے اپنی پوسٹ بنائی, انہوں نے کس چیز کے ساتھ اس کی زیادہ انگیجمنٹ ہوئی. وہ فلانا بھی انفلوئنسر بن گیا, وہ بھی انفلوئنسر بن گیا. اب ہر ایک کی دنیا کا زندگی کا مقصد بن چکا ہے میں نے انفلوئنسر بننا ہے, یو نو. اور کس چیز کا انفلوئنس کرو گے؟ انفلوئنس کا انفلوئنس کروں گا. پتہ نہیں کہ کیا میں چکن بنانے کا انفلوئنس کرنا ہے میں نے, یو نو. تو میں نے اپنے فیوریٹ کلرز کا انفلوئنس کرنا ہے. یعنی بے مقصد چیزوں کو بامقصد بنا دیا ہے ہم نے اب, اور اس کو بہت آگے تک بات لے گئے ہیں. یہ بات ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جو لوگ امریکہ میں کسینوز میں, لاس ویگس کے کسینوز میں جو بیہیویئر اینالسٹ تھے, جو اسٹڈی کرتے تھے کہ کوئی جوا کھیلنے آئے نا, سلاٹ مشین پر آ کر بیٹھے, تو کیسے ہم کریں کہ وہ 8, 10, 15, 16 گھنٹے بیٹھا رہے, اٹھے نا. اس کو ایڈکٹیو کیسے بنایا جائے. وہی لوگ ہیں جن کو فیس بک, انسٹاگرام اور انجنز نے ہائر کیا ہے بیہیویئر انالیسس کے لیے, تاکہ میں اور تم ایسے ایڈکٹڈ ہو جائیں کہ ہر کچھ منٹ بعد ہمیں بے چینی ہو جائے کہ دوبارہ ہم وہ سلاٹ مشین میں ایسے کرتے ہیں, ہم ایسے کرتے رہیں. اور اس سے ایک چیز جو ہمارے اندر آ رہی ہے وہ ہائپر کمپیریسن ہے. میں بھی کچھ پوسٹ کروں, میری بات پہ کوئی لائک کر دے, اس میں بھی کوئی ہارٹ ڈال دے, اس میں بھی کوئی کہہ دے, یو نو. اور یہ جو ایک سائیکوسس بن گیا ہے نا اب, کہ اس کے علاوہ اگر آپ کے فالوورز نہیں ہیں تو آپ کی انسان ہونے کے ناطے کوئی حقیقت نہیں ہے. اگر کوئی آپ سے کہے کہ میں سوشل میڈیا پہ نہیں ہوں, کہتے ہیں ویئرڈو, عجیب انسان, یو نو. کیونکہ اب تو you don't exist if you don't exist online. You don't exist if you don't have followers. تو پہلی چیز تو یہ کہ اس چیز سے ڈیٹاکس ہونے کے لیے میں یہ نہیں کہتا کہ آپ سوشل میڈیا استعمال نہ کریں, لیکن اس کا زہریلا استعمال نہ کریں. You can use social media to learn so much. You can grow your mind, but you can also shrink your soul. So
I just hope that you realize what you're doing. اور آپ لوگ جو ہے جن کو فالو کر رہے ہو نا, ان میں سے بہت سو کو آپ اس لیے فالو کر رہے ہو کہ آپ اپنے آپ کو کمپیئر کر سکو, اور جس کو آپ کمپیریزن کے لیے فالو کر رہے ہو اس کو انفالو کر دو پلیز. جس سے کچھ سیکھنا ہے اس کو فالو کر لو. جس سے اپنے آپ کو کمپیئر کرنا ہے یا کمپیٹ کرنا ہے, اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے, اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے, اس کو انفالو کر دو. تقدیر کے بارے میں نے پوچھا ہے کہ جو کچھ ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے, لیکن یہ مجھے بتا دیجیے گا کہ آیا دعاؤں سے تقدیر بدل ایک تو چلیے. دوسرا یہ ہے کہ ہم سب نے ہمارا ایمان ہے کہ ایک دن ہم نے اس دنیا سے جانا ہے اور ہمارا خاتمہ ایمان کے ساتھ. جب ہم فوت ہو جائیں مٹی اور لاکھوں مٹی قبر پہ ڈالی جاتی ہے, اللہ ہم سب نے آسان کر دے. اس وقت دوبارہ انسان سینس میں آ جاتا ہے, یعنی دوبارہ اس میں روح آ جاتا ہے جو انکیر منکر کو جواب دیتا ہے. یہ دو ہیں. منکر نکیر کے بارے میں مستند حدیث ہیں اور اس پر ہمارا ایمان ہے کہ قبر میں سوال پوچھا جائے گا. اللہ تعالیٰ ہمارے لیے وہ سوال آسان کرے. قدر کے بارے میں ایک کامنٹ کر دوں جو میں کرتا رہا ہوں, وہ یہ ہے کہ یہاں ہمارے ملک میں جتنے لوگوں نے قدر کے بارے میں سوال کیا اور کسی ملک میں کبھی کسی نے میرے ساتھ نہیں کیا, اور میں اس کی وجہ سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا اور مجھے کچھ باتیں سمجھ میں آئی ہیں. ہماری قوم کے اندر ایک عجیب مایوسی آ چکی ہے جس کو ہم قدر کی وجہ سے قدر کو بلیم دیتے ہیں. ہماری قسمت ہی ایسی ہے, یہ ہماری قدر میں لکھا ہوا ہے. اب قدر کے بارے میں آج بس اس کو بس دعا ہی بدل سکتی ہے, اور پھر اب دعا واقعی بدل سکتی ہے کہ نہیں بدل سکتی. لیکن اس کے پیچھے جو اصل مسئلہ مجھے نظر آتا ہے وہ یہ نہیں ہے کہ اس سوال سے کوئی مسئلہ حل ہوگا. بالکل احترام, پورے احترام کے ساتھ میں کہوں گا کہ جن مشکلات کا ہمیں سامنا کرنا ہوتا ہے نا, ہم اس کا سامنا کرنے کے بجائے اس کو قدر کہہ کے پیچھے بیٹھ جاتے ہیں اور پھر کہتے ہیں دعا کے ذریعے یہ مسئلہ حل ہوگا. اور یہ ہمارا ایک مرض بن چکا ہے, دعا کا غلط استعمال. صحابہ نے اسلحہ تیار کیا, فوج تیار کی, دشمن کا سامنا کرنے جانے لگے ہیں, پھر دعا کی ہے. گھر بیٹھے دعا نہیں ہو رہی. جب تک آپ تیاری نہ کرو اور آگے نہ بڑھو, پھر اس کے بعد دعا آتی ہے ربنا ثبت اقدامنا, افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا. تو ہم نے کیونکہ ایک چیز سکھا دی ہے سب کانشیسلی اپنے کلچر میں کہ جو مشکلات ہیں نا وہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں, اس کے بارے میں تو آپ کچھ کر ہی نہیں سکتے, اور بس آپ دعا ہی کر سکتے ہو. تو جس چیز کو آپ چیلنج کر بھی سکتے تھے, اس کے بارے میں کچھ محنت کر بھی سکتے تھے, اس کا کچھ سامنا کر بھی سکتے تھے, اس کے بارے میں ہم نے بس تقدیر کا ٹھپا لگا کے اور دعا پہ اعتماد کر کے ہم نے اپنے آپ کو سستی کا لائسنس دے دیا ہے. دیکھیے, اگر آپ کسی سے کہتے کہ فرعون کی اتنی سٹیبل حکومت ہے, اتنی اس کی مستحکم حکومت ہے جس سے باقی حکومتیں ٹکرانے سے ڈرتی تھیں, اور آپ ایک انسان کو کہو کہ جا کے فرعون کو جا کے چیلنج کرو, دیکھیں میرے چیلنج کرنے سے کیا ہو جائے گا, بس دعا کریں کہ اللہ اس حکومت کو گرا دے کسی نہ کسی طرح. یہ تو اللہ کی قدر میں ہے کہ ہزاروں سال سے فرعونہ کی حکومت چل رہی ہے, میں کہاں جائے, میری بات سے کیا فرق پڑ جائے گا. اللہ تعالیٰ نے فرعون کو گرانے کے لیے پوری فوج نہیں بھیجی, پورے ریسورسز نہیں بھیجے, ایک انسان کو بھیجا ہے, اور وہ انسان بھی ایک سوٹی کے ساتھ اور ایک اس کے بھائی کے ساتھ جو وہاں فرعون کی کورٹ میں غلام مانے جاتے ہیں, اس کے ساتھ بھیجا ہے. کیوں؟ اللہ تعالیٰ کچھ بات سکھا رہے ہیں. آپ کے سامنے فرعون اور اس کی سپر پاور بھی کھڑی ہو تو آپ یہ نہ کہو یہ تو قدرت کا نظام ہے جی, ہم کیا کر سکتے ہیں. پہلے تو جاؤ, سامنا تو کرو, اور سامنا کرتے سے پہلے دعا, کون سی دعا سکھائی ہے؟ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری, میرے دل کو, میرے سینے کو کھول دے اور میرا کام میرے لیے آسان کر دے. آپ کے سامنے بڑی سے بڑی مشکل فرعون سے بڑی مشکل نہیں ہو سکتی, اور اس مشکل کا سامنا کرنے کے لیے میرے رب نے یہ دعا سکھائی ہے. اگر دعا کے بارے میں واقعی سوال کرنا ہے تو میں تو کہتا ہوں ہم سب کو یہ دعا سیکھنی چاہیے, رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. تو ہمیں پتہ چلے کہ ہم مشکلات کا سامنا کیسا کریں. اسی لیے میں کہتا ہوں کہ اگر ہم قرآن کی طرف واپس آ جائیں نا اور قرآن سے ہم واقعی نصیحت لینا شروع کر دیں, ہمارا تمام حقیقت کے بارے میں نظریہ بدلنا شروع ہو جائے گا انشاءاللہ. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. My name is Hassan and I am a medical student over here. I just wanted to know what actual spiritualism is in Islam. Like I've heard in Urdu it's called tasawwuf or ruhaniyat, and I'm not quite sure what it actually is. One day you will find out. But I will tell you when. Okay. Finish Baqarah with contemplation. Yes. Finish Fatiha, then finish Baqarah with contemplation. Okay.
اینڈ آئی ول ٹیل آل آف یو سم تھنگ. آپ لوگوں کے بہت سارے سوال ہیں اینڈ آئی لو دیٹ, لیکن ایک بات آپ غور سے سن لو. اگر آپ نے واقعی دین سمجھنا ہے نا, اور اپنے بڑے بڑے سوالوں کا آپ کو جواب چاہیے, تو میں آپ سب کو ایک نصیحت کرتا ہوں, یہ نصیحت دل پہ لے لو. جو بھی آپ کے سوال ہیں نا, وہ جمع کر کے ایک دراز میں ڈال کے اس دراز کو تالا لگا دو, اور پھر قرآن کھولو. قرآن کو اس لیے نہیں کھولنا کہ آپ کو اپنے سوالوں کا جواب چاہیے. قرآن کو اس لیے کھولنا کہ میرا رب مجھے سکھا رہا ہے کس چیز کے بارے میں مجھے سوچنا ہے. وہ بتا رہا ہے کہ میں کیا بات, وہ بول رہے ہیں, ہم نہیں بول رہے, وہ بول رہے ہیں. میں نے اپنی بولتی بند کر کے دراز میں ڈال دی. اب میرا رب بول رہا ہے, اور جب وہ بولتا ہے تو مجھے کوئی بات سمجھ نہیں آتی, تو میں ان سوالوں پہ فوکس کرتا ہوں جو میرا رب مجھے بتا رہا ہے, جو درس وہ سکھا رہا ہے وہ سمجھنا ہے. میں اس کی آپ کو مثال دیتا ہوں. فرض کریں کہ آپ PhD پروگرام میں آپ کو داخلہ مل گیا, اور بڑی مشکلوں سے ملا, اور بڑی بڑی فیسیں آپ کے والدین نے بڑی بڑی قربانیاں کر کے آپ کو یہ موقع دیا کہ آپ کو اعلیٰ تعلیم حاصل ہو سکے. اعلیٰ تعلیم حاصل ہونے کے لیے آپ کلاس روم میں کھڑے ہوتے ہو اور بیٹھتے ہو, پروفیسر اندر آتا ہے, ایک ایک لمحہ اس کلاس کا جس کو احساس ہو نا کہ کتنی بڑی نعمت ہے کہ مجھے یہ موقع ملا ہے, تو وہ ایک ایک لفظ ٹیچر کا غور سے سنے گا, سوال پوچھے گا, سمجھنے کی کوشش کرے گا. لیکن ایک طالب علم اس کلاس میں آتا ہے, کہتا ہے پروفیسر آپ کی بات بعد میں, آپ مجھے یہ بتائیں, میرا پیزا کے بارے میں ایک سوال تھا کہ اس کا جو چیز ہے وہ, یعنی اس کو اس بات کی کوئی قدر ہی نہیں کہ بات کون کر رہا ہے آگے سے. اس کی بات تو ٹھیک ہے, مجھے اپنے سوال پہلے آنے چاہیے نا. جو ایسا کلاس روم میں کرتا ہے, ٹیچر کیا کرتا ہے اس کے ساتھ باہر. اب مجھے یہ بتاؤ, ہم یہ قرآن کے ساتھ نہیں کرتے؟ سوچو ذرا, اندر گھور کے اپنے ضمیر کے اندر ذرا غور سے آئینے میں دیکھ کے, کیا ہم قرآن کے ساتھ یہ کرتے ہیں کہ نہیں؟ اللہ تعالیٰ ہم سے کچھ بات کر رہے ہیں, ہم کہتے ہیں ذرا ایک سیکنڈ, ہاں بقرہ پڑھ لیں گے, ٹھیک ہے, آل عمران ابھی ٹائم نہیں ہے, میرا سوال پہلے دیکھ لیں, میرا سوال سامنے. تھوڑی دیر کے لیے جس طرح ہم کہتے ہیں نا, ہم نے اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے سامنے غلام بنا دیا, عبد ہیں ہم اللہ کے کلام کے سامنے بھی تھوڑی سی غلامی دکھا دیں, اپنے سوالوں کو ذرا سرنڈر کر دیں, اور اللہ کے سامنے ذرا گر جائیں, اس کے کلام کے سامنے گر جائیں. تو میں آپ کو ایک بات کی ضمانت دیتا ہوں, اگر آپ یہ کھلے دل سے کرو گے نا, میں اور آپ اگر یہ کھلے دل سے کریں گے, پھر کچھ دن بعد آپ اپنا یہ تالا کھولو گے نا اس دراز کا, تو آپ کو وہ اندر سے خالی ملے گی, کچھ نہیں رہا ہوگا اس میں. کیونکہ جب میں اپنے رب کی طرف آتا ہوں نا, جو میرے اندر سوال ہوتے ہیں وہ میرے پوچھے بغیر وہ ان کا جواب اپنے کلام میں دیتا چلا جاتا ہے, میرے پوچھے بغیر. یہ اللہ تعالیٰ کے معجزات میں سے ہے, یہ کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے جو ہمیں آ کر ملی ہے. فلا اقسم بمواقع النجوم وانه لقسم لو تعلمون عظیم انه لقرآن کریم فی کتاب مکنون لا یمسه الا المطہرون تنزیل من رب العالمین. اور اس کے بارے میں نیگوشیٹ کا فبہذا الحدیث انتم مدہنون, اس کلام کے بارے میں تم لوگ نیگوشیٹ کر رہے ہو, اس کے بارے میں کچھ کھینچتانی کر رہے ہو, اس کلام کے بارے میں جو آسمانوں سے اترا ہے, جس کی عظمت سمجھنے کے لیے ستاروں کی مثال دی جا رہی ہے. جو لوگ ستارے پڑھتے ہیں, آپ کو پتہ ہے کتنے بلینز آف ٹریلینز آف لائٹ ایئر سے گزر کر اس کی روشنی کی ایک دھار ہماری آنکھوں تک پہنچتی ہے, اور اس کی مثال دی جا رہی ہے کہ قرآن کہاں سے آیا ہے, کہاں سے پہنچا ہے میرے دل تک, کہاں سے آ کر پہنچا ہے. اس کی عظمت کو اگر ہم ایک دفعہ دوبارہ سمجھ لیں نا, تو میرا پورا دعویٰ ہے کہ جو سوال ہیں نا آپ کے, وہ ایسے غائب ہوں گے آپ حیران رہ جاؤ گے. اور جو ایمان آپ کا اللہ تعالیٰ پر آئے گا نا, اس کے بعد اس کی کوئی مثال نہیں ہے. جیسے پہلے آپ پوچھ رہے ہو نا تصوف کیا چیز ہے یا روحانیت کیا چیز ہے, وہ اصل روحانیت ہے خدا کا کلام اپنے دل تک اترنے دینا. فلا يتدبرون القرآن ام على قلوب اقفالها. اسی مشن کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ مجھے اس کی ضرورت ابھی بھی اتنی ہے جتنی 20 سال 25 سال پہلے تھی جب میں نے یہ کام شروع کیا تھا. مجھے اس کی ابھی بھی اتنی ضرورت ہے, اور میں اس بات کو پورے اعتماد سے کہتا ہوں کہ یہاں بیٹھے ہر مسلمان اور دنیا کے ہر مسلمان کو اس چیز کی ضرورت ہے, قرآن کی طرف لوٹنے کی ضرورت ہے, قرآن کو دل پر اترنے کی ضرورت ہے. اور انشاءاللہ اگر اللہ تعالیٰ نے صلاحیت دی تو میری امید ہے کہ میں اس مشن کی طرف تھوڑی سی خدمت اردو زبان میں بھی کر سکوں گا انشاءاللہ تعالیٰ. آپ کی دعا کی ضرورت ہے انشاءاللہ. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. My name is Dr. Faiz Alam. I am a histopathology and field scholar in Double Medical University. I have a question. میرا کوشچن یہ ہے کہ جب ہم نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں, نماز کا ٹائم ہوتا ہے, تو ہماری
ذہن میں بار بار کلک کر رہا ہوتا ہے کہ نماز نہ پڑھنا ایک گناہ ہے اور ہم نماز نہیں چھوڑ سکتے، یا اگر کوئی ہم سے ہیلپ ریکویسٹ کر رہا ہوتا ہے تو ہم ضرور اس کی ہیلپ کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ ہمارے دل میں کلک کر رہا ہوتا ہے کہ ہاں میں نے اس کی ہیلپ نہ کی تو مطلب ایک گناہ کر رہا ہوں۔ لیکن قرآن ہمارے لیے مطلب اکثر لوگوں کے لیے ایک آپشن ہم فیل کر رہے ہوتے ہیں کہ اگر پڑھ لیا تو ٹھیک ہے، نہیں بھی پڑھا تو کوئی گناہ نہیں ہے، یا ہم اس کو ٹال رہے ہوتے ہیں۔ تو ہم ایسا کیا کریں کہ ہمارے ذہن میں یہ ایک اپلیکیشن کے طور پہ آ جائے؟ آپ کا سوال بہت اچھا ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ اس کی بنیاد پر آپ اپنی سوچ کو میں اور آپ سب اپنی سوچ کو تھوڑا بدلنے کی کوشش کریں۔ مجھے نماز اس لیے نہیں پڑھنی چاہیے صرف کہ نہیں پڑھوں گا تو سزا ملے گی۔ اصل میں قرآن نے نماز کے مقاصد، اصل مقصد کیا ہے کہ میرا رب مجھے یاد رہے، اقیم الصلاۃ لذکری، اپنے رب کو یاد رکھنا، اور پھر کہا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز بے حیائیوں سے اور گناہوں سے روکنے والی چیز ہے۔ میں نے نماز کی طرف آنا ہے اپنی حفاظت کے لیے۔ اگر سارا رشتہ میرا نماز کے ساتھ صرف یہ ہے کہ میں عذاب سے بچنے کے لیے نماز پہ آ رہا ہوں، تو بس وہ حاضری دے کے میں فوراً نکل جاؤں، چلو منیمم ریکوائرمنٹ پوری ہو گئی۔ میں نماز کے لیے کی طرف اپنی صحت کے لیے نہیں آ رہا، اپنی بہتری کے لیے نہیں آ رہا، اپنے دل کو زیادہ مضبوط کرنے کے لیے نہیں آ رہا، بس عذاب سے بچنے کے لیے آ رہا ہوں۔ یہ بہت ہی منیمم قسم کا تعلق ہے نماز کے ساتھ، اور میرے نزدیک یہ بہت نیگیٹو قسم کا تعلق ہے۔ یہ تو اس طرح کہنا ہے کہ میں اپنی امی کو جا کے سلام اس لیے کہتا ہوں کہ نہیں کہوں گا تو وہ تھپڑ ماریں گی۔ ماں کو جا کے سلام اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس سے مجھے اس سے محبت ہے۔ میرا دل نہیں مانتا کہ میں جا کر سلام نہ کروں، اٹھ کر گلے نہ لگاؤں۔ تو جس چیز سے محبت ہو جائے نا، تو وہ انسان، انگلش میں وہ کہتے ہیں a labor of love۔ تو نماز، صلاۃ should be a labor of love، کسی کی مدد کرنا، یہ سوچ کر کہ اگر نہیں کروں گا تو گناہ ہوگا، یہ بھی میرے نزدیک ایک بہت کم سوچ ہے۔ اس سے ہمیں اوپر بڑھنا ہوگا۔ میں کسی کی مدد اس لیے کروں کہ شاید اگر ایک دن مجھے مدد چاہیے ہو تو میں کیا کروں؟ اور اللہ تعالیٰ نے یہ جو تحفہ مجھے دیا ہے، یہ انسان میرے جو سامنے ہے جس کو مدد کی ضرورت ہے، یہ تحفہ دیا ہے مجھے ایک، کہ اس کے ذریعے میں اپنے گناہ معاف کروا لوں۔ اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنی خدمت کرنے کا ایک موقع دیا ہے۔ جیسے موسیٰ علیہ السلام نے 2 لڑکیوں کی مدد کی، مدین میں جا کر درخت کے نیچے بیٹھے اور کہتے ہیں ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ اس کے معنی میں سے ایک معنی یہ بھی ہے، میرے رب ابھی جو تو نے مجھے اچھا کام کرنے کا موقع دیا، اگر کوئی اور بھی خیر کرنے کا موقع مجھے دے دے تو میں اس کا محتاج ہوں، اس کا فقیر ہوں۔ ان کو ایک رغبت ہے کہ میں کوئی اور اچھا کام کروں۔ اب آتے ہیں قرآن کی طرف۔ میرے نزدیک قرآن اس طرح پڑھا کہ پڑھو، نہیں پڑھو گے تو قیامت کے دن تمہارے خلاف گواہی دے گا، یہ ہوگا وہ ہوگا۔ ٹھیک ہے، وہ باتیں بعد میں ہو جائیں گی۔ پہلے آئی تھنک وی نیڈ اے لیبر آف لو۔ پہلے وہ جس چیز کی ہمیں ضرورت ہے کہ قرآن الرحمن نے بھیجا، الرحمن علم القرآن، شدید محبت اور خیال کرنے والا الرحمن۔ رحمت کے لفظ سے آپ کو عربی کے جو اس کے معنی ہیں وہ سامنے نہیں آتے اتنی آسانی سے اردو میں۔ رحمت میں شدید محبت بھی ہے اور خیال کرنا بھی ہے۔ جس ہستی کو مجھ سے اتنی شدید محبت کہ کسی اور کو مجھ سے اتنی محبت نہیں جتنی اس کو ہے، اور جتنا وہ میرا خیال کرتا ہے کسی اور کو میرا اتنا لحاظ نہیں، اتنا خیال نہیں جتنا اس کو ہے۔ اس نے اپنی محبت کی بنیاد پر فیصلہ کیا کہ وہ مجھے قرآن سکھائے۔ الرحمن علم القرآن۔ اور قرآن میں کیوں پڑھوں؟ اس لیے نہیں پڑھوں کہ نہیں پڑھو گے تو گناہ ہوگا یا گلٹ کی بنیاد پر، کیونکہ ہوا کیا ہے کہ ہمارے کلچر میں سارا کا سارا اسلام گلٹ کی بنیاد پر کھڑا ہے۔ نماز نہیں پڑھو گے تو یہ گناہ ملے گا، یہ نہیں کرو گے تو یہ ہوگا، یہ نہیں کرو گے تو یہ ہوگا، شرم کرو شرم کرو شرم کرو شرم کرو، گلٹ 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 گلٹ۔ اور جتنا آپ گلٹ کرو گے اتنی محبت کم ہوتی چلی جائے گی۔ تو یہ بنیادی جو تعلق ہے ہمارا قرآن کے ساتھ، وہ الرحمن کے ساتھ تعلق ہے، وہ محبت کا تعلق ہے، اور وہ ایک دفعہ پیدا ہو جائے تو پھر تو کیا کہنے ہیں انشاءاللہ۔ وعلیکم السلام۔ I have a 3-year-old boy, Ahmed. I want you to say a prayer for him, کیونکہ میں چاہتی ہوں کہ when he grows up, you're one of the people he is influenced by. Not what we are brought up in a society. میرا question آپ سے یہ ہے, can you explain me the differences between faith and character? میرے لیے faith is believing in something جس کی logical explanation نہیں ہے, and we believe in that, and we firmly believe in that. لیکن سوسائٹی وائز ہم بہت ڈسکرپنسی دیکھتے ہیں فیتھ اینڈ کریکٹر میں. مائی کوشچن ٹو یو از ایز اے مدر, کین آئی انسٹل فیتھ ان ہم اینڈ کریکٹر, اور کین آئی انسٹل کریکٹر ان ہم؟ آئی ایم سو کنفیوزڈ
Okay. Sure. I think you have a very loaded question. By the way, I'm going to take 3 more questions and then I'm just going to hang out with you people. I'm not going to run away. I'm going to hang out over here a little bit, inshallah. But 3 more questions. But on this question, پہلی غلط فہمی یہ ہے کہ جو ہمارا فیتھ ہے, جو ہمارا ایمان ہے, وہ لاجیکل نہیں ہے, ریزنیبل نہیں ہے. وہ بس آپ ایسی بات پہ یقین رکھ رہے ہو جس کو ثابت نہیں کیا جا سکتا. آپ کا کیا خیال ہے کہ اگر آپ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کھڑے ہوتے اور وہ اپنی عصا کو گراتے اور وہ سانپ بن جاتی, تو آپ کہتے یہ تو بس بلائنڈ فیتھ ہے, یا پانی الگ ہو رہا ہوتا اور آپ اس میں سے گزر جاتے, اور اگر آپ پانی سے گزر رہے ہوتے تو آپ یہ سمجھتے کہ اس خدا کو جس کو ہم مانتے ہیں یہ بس ایمانیات کی باتیں ہیں, لیکن اس کو ثابت نہیں کیا جا سکتا. آنکھوں کے سامنے ثابت ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے نا, لیکن مسئلہ یہ کہ اب تو یہ قصہ بن چکا ہے, اس کو تو ہزاروں سال ہو چکے, میں تھوڑی دیکھ رہا ہوں پانی ہٹتا ہوا, تو میرے لیے تو کہانی ہے نا. جو کھڑا ہوگا وہاں پر اس کے لیے کہانی نہیں تھی, اس کے لیے اس سے بڑی حقیقت کوئی نہیں, اور میرے لیے بہت مشہور کہانی ہے, لیکن اس کہانی سے میرے ایمان میں تو اضافہ نہیں ہو رہا مجھے, یعنی عقلی ایمان میں, عقلی طور پہ تو یہ ثابت نہیں کر رہا کہ یہ اللہ کا کلام ہے یا اللہ کا دین ہے. آخری معجزہ جو اللہ تعالیٰ نے انسانیت کو دیا ہے وہ قرآن ہے, اور اس کے 2 مقاصد ہیں, ایک نہیں 2. ایک اس کا مقصد ہے کہ اس کے اندر ایک پیغام ہے, ایک بات پہنچانی ہے انسانیت تک, مجھ تک اور آپ تک. اس کا ایک مقصد یہ ہے. اس کا دوسرا مقصد یہ ہے کہ یہ ثابت کرے, قرآن خود ثابت کرے کہ یہ خدا کی طرف سے ہے اور یہ انسان کا ہو ہی نہیں سکتا. دونوں چیزیں ساتھ ساتھ, ایک طرف اس کا پیغام ہونا, دوسری طرف اس کا معجزہ ہونا. اور معجزہ اس چیز کو کہتے ہیں کہ وہ انسان ایک دفعہ دیکھ لے تو اس میں کوئی شک کی گنجائش ہی نہیں رہتی کہ یہ خدا کا نہ ہو. خدا کا ہونا, خدا کا خود ہونا اور اس کا یہ کلام ہونا, دونوں ساتھ سامنے بالکل واضح پیش. اسی طرح جس طرح کوئی کھڑا ہو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اور وہ پانی کو الگ ہوتا دیکھے تو وہ کہے واقعی میں خدا ہے اور یہ اس کا رسول ہے. اسی طرح کا, بلکہ اس سے زیادہ اعلیٰ درجے کا معجزہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں دیا ہے. ہوا یہ ہے کہ ہم نے قرآن کو سمجھا ایسی چیز اس میں کچھ پیغام ہے, اس کا ترجمہ کیا جا سکتا ہے, کافی ہے, لیکن اس کا جو معجزہ ہے اس کا ترجمہ بس ہم کہتے ہیں کہ اس کا ایک ایک لفظ ایک ایک جگہ پر ہے, اس سے ہٹ نہیں سکتا. اور یہ ہم یہ باتیں تو کہہ دیتے ہیں, لیکن اگر کوئی پوچھے کیا مطلب, کیسے نہیں ہٹ سکتا, اس کا کیا ثبوت ہے, کیا دلیل ہے, تو عام مسلمان جو عربی نہیں جانتا اس کے لیے یہ جاننا بہت مشکل ہے. اس سوال کے جواب میں نے کچھ, میرے خیال اب تو 15 سال ہو گئے اس بات کو, زیادہ ہو گئے, میں نے ایک پروگرام شروع کیا تھا کیونکہ میرے ذہن میں یہ سوال تھا, ہم کیسے ثابت کریں قرآن کے ذریعے ہی کہ قرآن خدا کا ہی کلام ہے, ہو ہی نہیں سکتا کہ یہ نہ ہو. اپنے آپ کو کیسے ثابت کر رہا ہے انسانیت کے آخر تک؟ کسی رسول نے نہیں آنا اس کے بعد, اس کا مطلب پتہ ہے کہ کوئی اور معجزہ نہیں آنا, کوئی اور پانی الگ نہیں ہونے والا, کوئی اور اونٹنی نہیں آنے والی لائک صالح علیہ السلام والی, کوئی سوٹی نہیں آنے والی جس نے سانپ بننا ہے. اب بس یہ قرآن ہی ہے, آخرت تک یہی کافی ہے. اولم یکفیہم انا انزلنا علیک الآیات انا انزلنا علیک الکتاب یتلی علیہم. مشرکون نے کہا ان پر کوئی معجزہ کیوں نہیں آتا؟ سورۃ العنکبوت میں پوچھا اگر یہ واقعی رسول ہے, سارے رسولوں کی کہانیاں سناتے ہیں, ان پر کوئی معجزہ کیوں نہیں آتا؟ قرآن نے کہا ان کے لیے کافی نہیں ہے کہ ان پر یہ کتاب نازل کی جا رہی ہے. یہ کتاب قرآن نے خود اس بات کا دعویٰ کر دیا کہ قرآن خود ایک معجزہ ہے جو ثابت ہوا عرب میں. آپ سوچو ذرا, یہ لوگ مرنے کو تیار تھے, یہ لوگ گھر بار چھوڑنے کو تیار تھے, کوئی چھوٹی بات ہے ایسا کچھ کرنا؟ یہ لوگ ایک انسان کو جو ان کے ساتھ 40 سال عمر اس نے گزاری ہے اس کو ایک دم ماننے کو تیار ہیں کہ اس کے منہ سے جو الفاظ نکلتے ہیں اس کے ہیں ہی نہیں, یہ خدا رب کے کلمات ہیں, اور یہ ایک اندیکھے فرشتے کے ذریعے اس تک آتے ہیں. یہ کوئی آسان چیز ہے ماننا؟ اس کو ماننے کے لیے بہت زبردست قسم کی دلیل, ایویڈنس کی ضرورت ہوتی ہے. آپ لوگ سائنس کے اسٹوڈنٹس ہو, جب تک آپ کے پاس ایویڈنس بیسڈ کوئی چیز نہ ہو تو آپ اس کو نہیں مان سکتے, آپ کا ذہن قبول نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ نے انسان کا ذہن ہی ایسا بنایا ہے کہ اگر کوئی چیز ثبوت کے بغیر پیش کی جائے تو انسان اس کو قبول نہیں کرتا, وہ کم عقلی کی دلیل ہوتی ہے. تو پہلی بات میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جو آپ کہہ رہی ہیں نا فیتھ کیا ہوتا ہے, فیتھ اور مذاہب میں ہوتا ہے کہ عقل کا دروازہ بند کرو اور بس مان لو. قرآن اور اسلام ایک واحد دین ہے جو کہتا ہے اس کا اصل ایمان اسی وقت ہوگا جب عقل کا تالا کھلا ہوگا. سوال پوچھو, شک بھی کرو, پوچھو آگے سے کیوں ہے یہ خدا کا کلام, یہ خود ثابت کرے گا.
اور اس کے لیے انشاءاللہ جو میں نے کام انگلش میں کیا ہے، میری امید ہے اس رمضان سے پہلے میں اردو میں بھی اس کی طرف کچھ کام کر سکوں. کیریکٹر کی جو آپ نے بات کی نا، وہ اس کے اوپر بنتا ہے. ایک دفعہ انسان کا پورا اعتماد ہو جائے کہ یہ واقعی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اس میں شک کی کوئی گنجائش نہیں ہے، تو اس کا قرآن کی طرف رویہ اور اپنی طرف جو اپنے آپ کو وہ سمجھتا ہے، وہ سارا کچھ بدل جاتا ہے، اور اس کے ذریعے سے اصل میں کیریکٹر بدلتا ہے. اصل چیز ہوتی ہے صحیح والا ایمان، دل والا اور عقل والا. ایمان صرف دل کی چیز نہیں ہے اور صرف عقل کی چیز نہیں ہے، یہ دونوں کو اٹیک کرتی ہے. اور ایک دفعہ وہ والا ایمان آ جائے تو اس کی بنیاد پر ایک کیریکٹر تیار ہوتا ہے، اور انشاءاللہ تعالی میری امید ہے کہ ہم آنے والی جنریشنز میں اس کیریکٹر کو تیار کر سکیں گے. آج میں نے بات کی تھی کہ آنے والی جنریشن کس چیز میں پڑ گئی؟ شک میں پڑ گئی نا. اور قرآن کا معجزہ کیا کرے گا؟ اس شک کو برباد کر دے گا، ایمان کو واپس، یقین کو واپس لے آئے گا. اللہ تعالی ہماری قوم کو یہ توفیق دے کہ ایمان اسی طرح واپس آئے جس طرح پہلے والوں پر واپس آیا تھا. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر میرا نام یوسف الاسلام، میں روائی کا اسٹوڈنٹ ہوں. میرا ایک سوال ہے، آپ نے جس طرح پہلے کہا کہ فرقہ واریت بڑھ گئی ہے، تو اس حوالے سے جو اہم مسئلہ ہے کہ فرقہ واریت کا مسئلہ جو ہے، اس حوالے سے آپ نوجوانوں کو کیا مشورہ دیں گے کہ وہ کس طرح اس کو روکا جا سکتا ہے اور اپنے آپ کو کس طرح وہ راہ راست پہ لا سکتے ہیں؟ میرے نزدیک جو چیز بھی مسئلہ ہوتی ہے نا، اس کو جتنا آپ اٹینشن دو گے اتنا وہ خراب ہوتی چلی جائے گی. جو کسی بھی قسم کا ایکسٹریم ہوتا ہے نا سوسائٹی میں، اس کو اگر آپ سامنے لا کر کہو یہ بہت بڑا مسئلہ ہے، یہ بہت بڑا مسئلہ ہے، یہ بہت بڑا مسئلہ ہے، تو آپ اسی آگ میں مزید فیول دے رہے ہو. اصل چیز یہ ہوتی ہے کہ اس کا ایک آلٹرنیٹیو چاہیے ہوتا ہے، اس کا کوئی نیا راستہ چاہیے ہوتا ہے جو اس کا مقابلہ کرنے کے بجائے اس کی جگہ اس کا فوکس کچھ زیادہ، اس کی اٹینشن کچھ زیادہ ہو جائے. اسے کہا انگریزی زبان میں اس کو کہیں گے یا تو آپ کے پاس ہوتا ہے کاؤنٹر نیریٹو یا ہوتا ہے آلٹرنیٹیو نیریٹو. میں آلٹرنیٹیو کی بات کر رہا ہوں. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بہت زیادہ شدید بات کرتے ہیں، اور وہ شدید بات اس لیے کرتے ہیں کہ انہیں پتہ ہوتا ہے کہ ہماری شدید بات کا ہمیں ریاکشن ملے گا. جب آپ ان کو ریاکشن دیتے ہو تو وہ ان کے لیے رزق کی طرح، کھانے کی طرح ہوتا ہے، اس سے وہ خوش ہو کے پھر وہ مزید شدید بات کرتے ہیں، پھر آپ کو دوبارہ ریاکشن دینا پڑتا ہے. ایسے لوگوں کے لیے کیا کہا ہے اللہ تعالیٰ نے کہ ان چیزوں کو پوری طرح کیا کیا جائے؟ اعرض عن الجاہلین، ان کو اگنور کرو، ان کو irrelevant بنا دو. اور اس کے بعد میں جو یہ قرآن کی میں بات کر رہا ہوں کہ آپ قرآن کو صحیح طریقے سے تھام کر پڑھنا شروع کریں. اس میں بھی آپ یہ کر سکتے ہو کہ پہلے آیت تو آپ پڑھ رہے ہو، پھر آپ کو یہ فرقہ کیا کہتا ہے، یہ فرقہ کیا کہتا ہے، یہ فرقہ کیا کہتا ہے. اس طرح کی ذہنیت آپ دل سے نکال دو. میرا رب کیا کہہ رہا ہے آپ سمجھا دیں، کوئی بھی فرقہ ہو آپ سمجھا دیں، آپ سمجھا دیں، آپ سمجھا دیں. اور پھر آپ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر کے، کیونکہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے عقل دی، آپ اسٹوپڈ نہیں ہو، آپ انسان ہو، آپ ذہین ہو. اب یہ مت سمجھو کہ باقی سب کو سمجھ آ گیا، مجھے ہی نہیں آ رہا سمجھ. یہ بھی ایک طرح کا ہم نے اپنے اوپر ایک پیرالائسس بنایا ہوا ہے. دیکھیے جب میں اسلام کی تلاش میں تھا کالج کے دنوں میں، میرے سامنے نہ صرف سینکڑوں فلسفے موجود تھے نیو یارک میں، لیکن کیونکہ نیو یارک ایسی جگہ ہے جہاں سے لوگ امیگریشن کر کے آتے ہیں، تو دنیا کے ہر اسلام کا فلیور نیو یارک میں موجود تھا. ہر فلیور، عربوں کے مختلف فلیورز، تصوف کے مختلف فلیورز، ہمارے دیسی علماء کے مختلف سارے فلیور موجود تھے، اور سب کا ذائقہ لینے. اور جو آپ کہہ رہے ہو نا کہ اب کس کو فالو کیا جائے، کیا کیا جائے، وہ سوال جو آپ کا ہے وہ میرا بھی تھا، میں بھی اس سے گزر چکا ہوں. لیکن ایک چھوٹی سی بات مجھے سمجھ میں آئی. میرے رب نے یہ دعا سکھائی ہے سورۃ الکہف میں، عسیٰ ربی ان یہدینی لاقرب من ھذا رشدا. میری امید یہ ہے کہ میرا رب مجھے جہاں میں ابھی کھڑا ہوں نا، اس سے تھوڑا اور قریب ہدایت کی طرف لے آئے گا، ایک اور قدم قریب. یہ کہنا مجھے اپنے لیے کہ میں ہدایت پر ہوں، اس کا لائسنس ہی نہیں دیا میرے رب نے مجھے بس اتنی کہنے کی اجازت دی ہے کہ میں امید رکھوں کہ ایک اور قدم ہدایت کی طرف لے آؤں، پھر ایک اور مزید قدم ہدایت کی طرف لے آؤں. اور ہو سکتا ہے کہ ایک قدم میں آپ کسی ایک فرقے سے کوئی ایک قدم لے لو اور دوسرا قدم کسی اور فرقے کی طرف سے آئے، اس کی دلیل اس معاملے میں زیادہ قوی ہے، ایسا بھی ہو سکتا ہے. لیکن جب ہم اعتماد پوری طرح اللہ تعالیٰ پر نہیں کریں گے نا کہ وہ ہدایت دینے والا ہے، جو اس کے قرآن کی طرف خلوص دل کے ساتھ آتا ہے، وہ اس کو گمراہ نہیں چھوڑتا. ایسا ہو ہی نہیں سکتا. والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وان اللہ لمع المحسنین. جو بھی ہماری راہ میں کوشش اور جد و جہد کرتے ہیں، ہم ان کو قسم سے ہدایت دے کر رہتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کے ساتھ ہے، بہترین کرنے والوں کے ساتھ ہے. یہ اللہ کا وعدہ ہے، اس وعدے پہ مجھے اعتماد ہونا چاہیے. اور یہ ساری کنفیوژنز، یہ سارے سوال، جیسے میں نے کہا تھا نا دراز میں
غائب ہوتے چلے جائیں گے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا نام مامن شاہد ہے. میرا سوال یہ ہے کہ ہم جب بھی ہمیں کوئی مشکل ہوتی ہے، جیسے آپ نے بھی کہا کہ ہم اپنے سوالوں کے جواب قرآن پاک میں ڈھونڈیں. تو ریسنٹلی آئی واز ریڈنگ اے بک، اس میں انٹر کاسٹ میرج کے بارے میں تھا کہ کیونکہ قرآن کی آیت میں بلیور کا لفظ یوز ہوا ہے کہ اگر ایک بلیور ہے وہ ایک نان بلیور سے شادی کر رہا ہے تو اس سے اچھا وہ ایک سلیو سے شادی کر لے. سیم گوز فار وومن اینڈ مین بوتھ. تو وہ اسکالر نے اس کو اس طرح جسٹیفائی کیا کہ یہاں پہ ایک بلیور کا لفظ ہے، تو بلیور تو کرسچن بھی ہوتے ہیں کیونکہ وہ بلیو کرتے ہیں ابراہیم علیہ السلام پہ اور ان سب پہ، تو میرج از الاؤڈ. تو ہاؤ وی وڈ نو کہ جو ہمارا پرسیپشن ہے اس آیت کو لینے کا یا قرآن پڑھنے کا، دیٹ از رائٹ، کیونکہ ڈفرینٹ لوگوں کا پرسیپشن ڈفرینٹ ہے. اب تک ہمیں پتہ تھا کہ انٹر کاسٹ میرج آرنٹ الاؤڈ، بٹ آفٹر ریڈنگ انٹر ریلیجس میرج that isn't allowed, but after reading that مجھے وہ perception کی question آیا کہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ جو ہم perceive کر رہے ہیں even reading a قرآنی آیت تو اس میں ہمیں یہ صحیح ہے، یہ جو perception. اوکے، آسان جواب ہے اس سوال کا. اللہ تعالیٰ کی تمام آیات جو ہے نا وہ صورتوں کے اندر ہے، اور صورتوں کے بارے میں اللہ نے کہا ہے احکمت آیاتہ، جس کی آیات ایک دوسرے کے ساتھ پرو دی گئی ہیں. یعنی اگر اللہ تعالیٰ نے کچھ آیات ایک صورت کے اندر ڈالی ہے نا تو ان کو ایک ساتھ سٹچ کر کے ڈالا ہے، ایک بات کہی جا رہی ہے. اسی لیے اللہ کا نظام ہے کہ ان آیات کو اس صورت میں ڈالا گیا. جس آیت کا آپ حوالہ دے رہی ہیں وہ سورۃ البقرہ میں ہے، اور سورۃ البقرہ کا بہت عظیم حصہ، پہلا ہاف اس کا بنی اسرائیل سے مخاطب ہے اور ان سے کہہ رہا ہے کہ تم کفر مت کرو. اور ان کا کفر کیا ہے کہ وہ اس نبی کو، اس رسول کو نہیں مان رہے. اسی لیے کہا ہے بنی اسرائیل سے وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، تم اس میں کفر کرنے والے پہلے مت بن جاؤ، اس قرآن میں کفر کرنے والے. یعنی وہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، موسیٰ پر ایمان رکھتے ہیں، تورات پر ایمان رکھتے ہیں جن کا ذکر ان صاحب نے کیا، لیکن ان کا ایمان کس پر نہیں ہے؟ اس قرآن پر نہیں ہے اور اس رسول پر نہیں ہے. اور ان کو کہا جا رہا ہے اب کفر مت کرو، اب کفر مت کرو. اور اسی کفر اور ایمان کی جو کشمکش بقرہ میں بتائی گئی ہے وہ اہل ایمان اور اہل مکہ کے درمیان نہیں ہے، وہ اہل ایمان مسلمانوں کے اور بنی اسرائیل کے درمیان کی بات کی جا رہی ہے. تو یہ جو جس چیز کو ہم ایمان، جس چیز کی بنیاد پر ایمان کو ڈیفائن کیا گیا سورۃ البقرہ کے اندر، اس کو سامنے رکھنے کی بہت ضرورت ہے. پھر آگے سب سے بڑا امتحان آیا تھا کہ قبلے کی جو ڈائریکشن ہے وہ چینج کر دی اللہ تعالیٰ نے سورۃ البقرہ میں. ان آیات سے پہلے قبلہ مختلف کعبے کی طرف ہو گیا، اور جن لوگوں نے نہیں ماننا تھا، کیونکہ بنی اسرائیل اصل میں خوش تھے کہ یہ ہماری سے کئی نماز پڑھتے ہیں، اس کا مطلب ہے اللہ بھی مانتے تو نہیں ہے نبی کو لیکن اندر اندر تو پتہ ہے کہ نبی ہے، تو وہ اندر سے راضی تھے کہ یہ چلو کم از کم نماز تو ہماری طرف ہی پڑھیں. پھر بھی ہماری انڈورسمنٹ ہو گئی. لیکن جب قبلے کی سمت بدلی ہے ما واللہ مع قبلتہم التی کانوا علیہا قل للہ المشرق والمغرب، تو یہ جو ساری ڈبیٹ ہو رہی ہے اس میں انہوں نے جو پارشل ایمان رکھا ہوا تھا نا جان بوجھ کر، اس کی نفی کی جا رہی ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تمام عیسائی اور تمام یہودیوں پر ایک ہی فتویٰ لگایا جا رہا ہے، ایسی بات بھی قرآن میں نہیں ہے. لیکن آیات کا حوالہ دینا بغیر اس کے کانٹیکسٹ کو سمجھے یہ ایک بہت زیادتی ہے قرآن کے ساتھ، اور اس زیادتی میں ہم عام طور پر آسانی سے مبتلا ہو جاتے ہیں. تو میری ریکمنڈیشن یہ ہوگی کہ کسی ایک ایشو پر کسی کی بات سن کر ایک آیت کا حوالہ لے کے، اس سے بہتر یہ ہے کہ اگر انسان فوراً ایک صورت کو پڑھ لے نا، ایک صورت کا باقاعدہ مطالعہ کر لے اور اس کے بارے میں تحقیق کر لے اور پوچھ لے، اور پھر جب یہ سوال آئے اس کو بھی اس کانٹیکسٹ کے ذریعے سمجھ لے، تو اس کنفیوژن کے پیدا ہونے کا امکان نہیں رہتا انشاءاللہ. اوکے جی، ٹو مور. وعلیکم السلام. Sana, my name is Sana. I really wanted to ask you something. ایک تو یہ کہ I really want to learn Arabic, جو کہ مجھے پتہ ہے اتنا ایزی نہیں ہے میرے لیے. بہت ایزی ہے. کوئی بیسک پروگرام آپ اسٹارٹ کرنا چاہ رہے تو ہم جیسے بائی پروفیشن ہمیں ٹیچر، میں چاہ رہی تھی کہ میں اور ہمارے جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ عربک کے ساتھ ان کی ذرا سے اٹیچمنٹ اس طرح سے ہو جائے کہ وہ سمجھ سکیں اور پھر ورڈ آف اللہ ان کے لیے سمجھنا آسان ہو. دیکھیے سیکنڈ ایکچولی فورسنگ مائی چلڈرن کہ وہ بیٹھے اور آپ کا لیکچر سنیں، مجھے بہت اچھا لگتا ہے، تو وہ چاہ رہی تھی کہ وہ بھی اسٹریکٹ آئیں.
لیکن جو ایج گروپ ہے 7 سے 12 یا 15 ایئرس کی، ان بچوں کے لیے ہم کس طریقے سے ان کو اسلام کی طرف لائیں یا ان کو سمجھائیں، کیونکہ بھی آپ نے لیکچر میں کہا نا کہ ہماری آنے والی جنریشن شک میں نہیں ہونی چاہیے، تو ورڈ آف اللہ ان کے لیے ہم کیسے ایزی کریں کہ وہ اس میں انٹرسٹ بھی لیں اور ان کو سمجھ بھی ان کی ایج کے اکارڈنگ. تھینک یو. پہلی بات عربی کے بارے میں، آپ میں سے جو لوگ دلچسپی رکھتے ہیں، اور صرف وہ لوگ جو دلچسپی رکھتے ہیں، عربی زبردستی کبھی کسی کو نہیں پڑھانی چاہیے. اٹس اے فارم آف ٹارچر. لیکن جو لوگ واقعی ہمت کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ عربی سیکھنا شروع کریں قرآن سمجھنے کے لیے، آپ لوگوں کے پاس تو بہت بڑا ایڈوانٹیج ہے. آپ لوگ عربی پڑھ لیتے ہو سمجھے بغیر، حروف اور قرات تو آپ کر لیتے ہو نا. یہ بھی جو لوگ امریکہ میں جن سے میں ملتا ہوں جو مسلمان ہوتے ہیں، ان کے لیے تو الف با بھی نہیں ان کو معلوم نا، تو ان کے لیے پہلے وہ سفر طے کرنا ہوتا ہے. تو آدھے سے زیادہ سفر تو آپ طے کر چکے ہو. تو آپ لوگوں کے لیے اگر آپ یوٹیوب پر جا کر ایک چیز سرچ کر لو، ڈریم انٹینسو 1 Day 1، ڈریم انٹینسو 1 Day 1 میرا ایک پروگرام آن لائن ہے جہاں میں نے 2 بچوں کو قرآن کی عربی سمجھنے والی عربی پڑھانی شروع کی. اس کے انٹینسو میں نے سارے یوٹیوب پہ ڈالے ہوئے ہیں، اور اس سے الحمدللہ آئی تھنک ملینز آف پیپل ناؤ آر فالوئنگ اٹ اراؤنڈ دا ورلڈ. آپ بھی اس کا فائدہ اٹھا سکتے ہو، اور بہت جلد انشاءاللہ اس سب کا ترجمہ اردو میں بھی ہونے والا ہے. لیکن فی الحال انگلش میں موجود ہے، اور وہ بہت آسان ہے فالو کرنے کو. اس کی انسٹرکشنز شروع میں ہی ہیں کہ کیسے کرنا ہے اور کیا کرنا ہے. اس کے سارے مٹیریلز میں نے فری اویلیبل کر دیے ہیں، وہ آپ اپنے طور پہ کر سکتے ہو. اگر اسٹوڈنٹ گروپس ہیں وہ اس کو ایک ساتھ مل کر پڑھنا چاہ رہے ہیں، پڑھانا چاہ رہے ہیں، وہ بھی اس کا استعمال کر سکتے ہیں. ہو سکتا ہے ہمارے کراؤڈ میں بھی کوئی ڈریم اسٹوڈنٹس ہوں، مجھے معلوم نہیں کہ ہیں کہ نہیں ہیں. ایک دو اوکے فیو ماشاء اللہ. السلام علیکم. تو اس کو آپ شروع کریں، انشاءاللہ اس کا بہت فائدہ ہوگا. بچوں کے لیے میرے نزدیک کورسز اور بہت زیادہ لیکچرز وغیرہ جو ہمیں پسند آتے ہیں وہ ان کو پسند آئے نہ آئے، میرے نزدیک جتنا آپ بچے کو فورس کرو گے اتنا وہ بور ہوں گے. بچوں کو چاہیے کہ ہم پہلے ان کی بات ہم سنیں اور ان کے سوالات سنیں، اور جب ان کو کچھ دوست بھی دیں اسلام کا تو اس میں علم کا فوکس کم ہو، عقل کا فوکس زیادہ ہو. یعنی زیادہ معلومات بھی زیادہ نہیں دے رہے، تھوڑی سی 5 منٹ کی بھی آپ نے بات کی ہے یا کوئی ویڈیو لگائی ہے، کچھ کیا ہے 5 منٹ کے لیے بھی، لیکن اس کے بعد آپ اس کے بارے میں ایک عقلی گفتگو کر رہے ہیں، اس کے بارے میں کوئی انٹلیکچوئل ڈسکشن کر رہے ہیں، اور بچوں سے بچوں کی طرح بات نہیں کر رہے، بڑوں کی طرح بات کر رہے ہیں. اس کے بارے میں کیا سوچا ہے، اس کے بارے میں کیا سوال آئے ہیں، جو سنا ہے. ٹیسٹ کرنے کے بجائے جیسے آپ کسی دوست سے بات کر رہے ہو نا، کسی چھوٹے سے نہیں، کیونکہ چھوٹے سے بات کر اچھا کیا سیکھا، اب بتاؤ کیا کہا تھا انہوں نے، یہ نو دیٹس انوئنگ. بلکہ ایسے میں اس کے بارے میں یہ سوچ رہی تھی، تم کیا سوچتی ہو اس کے بارے میں، تم کیا سوچتے ہو اس کے بارے میں. جب تم یہ یہاں پر جیلسی کی بات ہو رہی تھی، فرض کریں آپ نے سورۃ الناس پہ لگا دیا نا، وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، تو آپ بچے سے بات کر رہے ہیں. ایک دفعہ میری دوست تھی، اس کے ساتھ اس کی کچھ سہیلیاں جیلس تھیں، انہوں نے یہ کہ آپ نے کوئی کہانی سنا دی جیلسی کے بارے میں. آپ نے اپنے بچے کو، تمہارے ساتھ تم نے کبھی جیلسی دیکھی ہے؟ ہاں میرے اسکول میں تو بہت ہوتی ہے. اب اس جیلسی کے بارے میں بات کرنا شروع ہو گیا بچہ. جتنا آپ کا بچہ سبجیکٹ کے بارے میں بات کرے گا نا، اتنا امکان ہے کہ دل میں وہ بات جو آپ نے ڈالنی ہے وہ چلی جائے گی. تو بات زیادہ کرنے سے سمجھ نہیں آتی، اصل میں کم کرنے سے سمجھ آتی ہے. اور کبھی کبھار بات سمجھانی ہو نا تو بات سننی پہلے پڑتی ہے. اس کا اگر آپ ایک ماحول بنا دیں اپنے گھر کے اندر اپنے فیملی کے ساتھ تو اس کا بہت زبردست اثر ہوگا انشاءاللہ تعالی. السلام علیکم. وعلیکم السلام بیٹا. My name is Asiaf Sora. I'm the son of one of your biggest fans. The question is, this is for young people. I'm also the son of one of my biggest fans. My mom and dad are here, by the way. Okay, yeah. Everyone knows jinns, yeah? Everyone knows jinns? I mean, I don't know them. Not like that. Okay, anyway. At the old times, were they out of the world or were they still in Earth? Why? Go on. Is that the only question? You see, jinns are here at this time, yeah? Were they in outer space, like in the old times, before Earth? Before Earth? Jinns.
Yes. Okay, so let me try to say a few things. You haven't gotten to your question yet because you're doing the yeah, but I'm gonna try to summarize. Allah created jinns and they are capable of traveling beyond the earth, and Allah describes that in the Quran. And when the Quran was coming down, when the Prophet was there, when the Quran was coming down, Allah locked the skies, so they could not leave the earth. When they tried to leave, they were shot down because the skies were like, you know, when a president comes through and they lock down all the streets and only the secure vehicles can go by? Well, the legion of angels was coming so that the Quran could be revealed, and no jinns had access to the sky like normal. But then the Quran was finished revealing and the sky was opened again. So I think that's what you were talking about a little bit. Now tell me what your question is. My dad asked me personally, asked him that where did jinns come from? After all that, you could have just said, where did jinns come from? Okay, last question. Ji. Have a handshake? Oh yeah, you can have a handshake. You can have a hug too. Yeah. I have a question that I feel it's not addressed much. I want to know your advice for mothers of young children. Like your lecture was mostly about how we can connect with Allah. But mothers of young children, even our salah is like a wrestling ground, right? With all the chaos going on. Ji. So how can we really, maintain that connection? Because I feel that it's important for the children as well. And we lose that during that time, especially, even if it's one, it doesn't matter how many children you have. Yeah. So I just want to ask, I feel like before I had kids, I had a better connection with Allah. But after I had them, I'm more into their tarbiyah and I've kind of lost my connection with Allah. So I don't know how to, reconnect that. Thank you for your question. عبادہ takes many forms. عبادت بہت طرح کی ہوتی ہے، اور یہ بات صحیح ہے کہ جب ماں بچے کا خیال کر رہی ہے تو وہ تسلی سے نماز نہیں پڑھ سکتی، بیٹھ کر سکون سے دعا نہیں کر سکتی، قرآن نہیں پڑھ سکتی، بچے کی ضرورت کا کوئی اسکیجول نہیں ہوتا، جب چاہتا ہے وہ چلانا شروع کر دیتا ہے، اس کو مدد کی ضرورت ہوتی ہے، کھانے کی ضرورت ہوتی ہے، صاف کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، اور اس سٹریس اور انگزائٹی میں ایسا لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے جو تعلق پہلے آسانی سے بنا ہوا تھا وہ اب ختم ہوتا چلا جا رہا ہے، کیونکہ ذکر کا اور دعا کا اور ان چیزوں کا کچھ وقت نہیں مل رہا۔ اس بات میں ایک تسلی تو میں ہر ماں کو دے دوں، وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس طریقے سے ماں کی پریگننسی کا اور پریگننسی کے بعد جو وہ 2 سال بچے کا خیال کر رہی ہے اس کا ذکر کیا ہے، کسی اور انسانی خدمت کا ایسے ذکر نہیں کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو ایکنالج کیا ہے اور اس کی بنیاد پر انسان سے کہا ہے کہ ماں سے بہترین تعلق کر۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ جن آیات میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات کی ہے، پہلے کہا ہے میری عبادت کرو، لیکن عبادت کس بنیاد پر کرو، کن احسانات کی بنیاد پر کرو، ان کا ذکر نہیں ہے۔ جب ماں کی بات آتی ہے تو ماں کے احسانات کی لسٹ بنا کر پھر کہا ہے نشکر لی ولی والدی کا، یعنی ماں کو اللہ تعالیٰ نے اس کی جو کنٹریبیوشن ہے، خاص کر ان 2 سالوں میں، ان ارلی ایئرس میں جو کنٹریبیوشن ہے، اس کو اتنا بڑا اعزاز دیا گیا ہے that she is the mother of a baby and that's not an easy thing۔ اور یہ اعزاز اس لیے بھی دیا گیا ہے کہ ماں کے لیے صرف پریگننسی ہی مشکل نہیں ہوتی، ڈیلیوری ہی مشکل نہیں ہوتی، چھوٹے بچے کا خیال فل ٹائم سے زیادہ ہوتا ہے، 24/7 ہوتا ہے، اور وہ بھی فزیکلی ریکور ہونے سے پہلے ہی وہ اس کام میں لگ جاتی ہے، اور اس کی زندگی ختم ہو جاتی ہے، اس کی لائف کوئی رہتی نہیں ہے۔ وہ کسی سے 5 منٹ بات کرنا چاہے 30 سیکنڈز بعد آئی ہیو ٹو گو۔ اس کا اپنے شوہر کے ساتھ ویسا ریلیشن شپ نہیں رہ سکتا، اس کا اپنے ساتھ ایسا ریلیشن شپ نہیں رہ سکتا، اس کا باہر جانے کا، تفریح کا، بریک کرنے کا، سونے کو اگر 2 گھنٹے مل جائیں تو جنت لگتا ہے۔ تو وہ جس مشکل سے گزرتی ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے ایکنالج کیا ہے، اور اس ایک لمحے کو اللہ تعالیٰ نے عبادت قرار دیا ہے، اور اتنی عظیم خدمت قرار دیا ہے کہ اس کی بنیاد پر اولاد کو منیمل کہا ہے کہ منیمم تمہارا والدین کے ساتھ کیا ہے، احسان ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ منیمم اسلام ہے،
اس کے بعد ایمان ہے، اور میکسیمم کیا ہے؟ احسان ہے. لیکن والدین کے ساتھ بہترین کم از کم ہے، اور اس کی بنیاد اللہ نے بتائی ہے ماں کی خدمت. تو آپ کا جو کنیکشن جس طریقے سے تھا نا، جس طریقے سے آپ نماز پڑھ سکتی تھی یا ذکر کر سکتی تھی یا قرآن پڑھ سکتی، وہ چیزیں ٹھیک ہے، وہ ابھی نہیں ہو سکتا کیونکہ چھوٹے بچے ہیں. لیکن جس کم لمحوں میں آپ جو بھی دعا کر سکتی ہو یا بچے کا خیال بھی کر رہی ہو، اس میں سے کوئی ایک ایسا لمحہ نہیں گزرا جس کو اللہ تعالیٰ عبادت قرار نہیں دے رہا اور فرشتے اس کو آپ کے کھاتے میں نہیں لکھ رہے. تو اس چیز میں انسان کو امید لینی چاہیے کہ عبادت کا ایک طریقہ نہیں ہوتا، بہت سارے طریقے ہوتے ہیں. اللہ کو خوش کرنے کا ایک راستہ نہیں ہوتا، بہت سارے ہوتے ہیں. اور یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ میں کیونکہ وہ پرانا والا نہیں کر سکتی اب تو اب اس کی حیثیت کم ہے. ہو سکتا ہے اس کی حیثیت ان تمام عبادتوں سے زیادہ ہو.